ایک روز مرہ کی روٹین ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیزیں جو یاد کی تھیں سو آج بھی یاد ہیں، وہ دعائیں جنہیں اچھے طریقے سے حفظ کیا تھا آج بھی ہم سے سن لو۔ 6 کلمے جناب میں نے بچپن سے یاد کیے تھے، مجھے آج بھی فر آتے ہیں۔ ایمان مفصل ایمان مجمل میں نے جب قاعدہ پڑھا تھا اس وقت سے یاد کیا تھا، آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے سے سن لیں۔ ہماری عام طور پر جو عادت ہے وہ یہی ہے کہ زندگی بھر اپنے ایمان کی بنیادی باتوں سے تعلق صرف اور صرف یادداشت کی حد تک محدود رہتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم ایمان کی حلاوت یعنی اس کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے دین اسلام کا حقیقی اور صحیح مطلب سمجھنے سے بہت پیچھے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے، جو ہم کہتے ہیں یہ کہنا بعد میں ہے، اس کہنے کے پیچھے ایک تصور ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے۔ یہ جو کہنا ہوتا ہے، یہ جو الفاظ کا روپ ہوتا ہے، یہ جو زبان کلام کا سہارا ہوتا ہے، یہ دراصل اس یقین کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اللسان ترجمان الانسان، زبان تو انسان کے ما فی الضمیر کا ترجمہ کرتی ہے۔ زبان سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ من میں کیا چھپا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہ چیز نکل کر باہر آتی ہے جو چیز برتن کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا، یہ اقرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے ایک ہونے کا اور تمام پیغمبروں کے اوپر ایمان لانا اور خصوصاً آپ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ ساری باتیں زبان سے جو ہم اقرار کرتے ہیں، یہ پہلے سے دل میں یقین ہو چکا ہوتا ہے، یہ عہد پہلے دل سے باندھا جا چکا ہوتا ہے، یہ پاکیزہ اور روحانی تصور من میں پہلے سما چکا ہوتا ہے۔ زبان کے الفاظ تو صرف اور صرف اس کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اقرار بعد میں ہے لیکن تصدیق قلبی پہلے ہے۔ الفاظ بعد میں ہیں، قلبی طور پر ان الفاظ کے مضمون، مفہوم، معنی کے اوپر یقین رکھنا پہلے ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گنگا ہے، فوت ہوتا ہے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر رہے ہوتے ہیں، پورا جو ایک اسلامی سلوک ہے ہم اس سے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے گنگے ہونے کی وجہ سے کبھی بھی اس کی زبان سے ہم نے کلمہ نہیں سنا، وہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس پر اسلام کے احکام کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قلبی طور پر مسلمان ہوتا ہے، زبان سے اس کی مجبوری ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ جو کلمے کا مفہوم اور مضمون ہے وہ اس کو دل سے مان چکا ہوتا ہے، وہ دل سے یقین کر چکا ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، جو بھی ہے، ہمیں وہ بڑے پورے مخارج ادائیگی کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ صفت ایمان مفصل سنا دیتا ہے۔ اچھا جناب 6 کلمے بھی سنا دیتا ہے۔ ہم پہلی فرصت میں اس کے مسلمان ہونے کی بات نہیں کر سکتے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں دل سے اس کا یقین رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کلمہ اس لیے سنایا ہو کہ اے مسلمانوں دیکھو تمہارا کلمہ مجھے بھی آتا ہے۔ بھئی زبان ہے، کسی بھی زبان کو یاد کیا جا سکتا ہے، رٹا مارا جا سکتا ہے، تو کوئی بھی غیر مسلم اگر 6 کے 6 کلمے یاد کر لیتا ہے اور ہمیں فر سنا دیتا ہے تو محض سنا لینے سے، زبان کے الفاظ سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک وہ اس کے مفہوم یعنی اللہ تعالیٰ کے لائق عبادت ہونے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور آپ علیہ السلام کے نبی و رسول ہونے کا وہ یقین نہیں کرتا، جب تک وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ تو اصل جو بات ہے وہ ہے قلبی تصدیق، اصل جو بات ہے وہ ہے دل میں یقین۔ ایک دیہاتی شخص ہے، اتنا سادہ ہے، اتنا پیور ولیج مین ہے جناب، بالکل ہی سادہ ہے کہ اس کی زبان پر عربی کے الفاظ چڑھتے ہی نہیں ہیں، لاکھ اس کو سکھاؤ سمجھاؤ لیکن وہ بھول جاتا ہے، وہ اس زبان سے نا آشنا ہے۔ لیکن ہم اس کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے عربی اگر نہیں آ رہی،
میری زبان پر یہ الفاظ اگر نہیں چڑھ رہے تو یہ کوئی میری مجبوری ہے، میری سادگی ہے، لیکن جو پہلے کلمے کا مضمون ہے، جو گواہی دوسرے کلمے کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے، اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ بھائی مجھے عربی نہیں آتی لیکن میں اس عقیدے کا یقین رکھتا ہوں، ہم اس کو مسلمان کہہ دیں گے۔ پتہ چلا کہ الفاظ ہیں یا اقرار ہے، یہ دراصل اپنے ما فی الضمیر کی ترجمانی کے لیے ہیں کہ بھائی جو کچھ من میں ہے اس کو بتاؤ کیا ہے تمہارے من میں۔ لیکن ایمان اور اسلام یہ ساری باتیں ان کا تعلق دل سے ہے، دل کی تصدیق کے ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک تقریر پہلے تیار کی، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا، پہلے میں نے سوچا کہ آج بیان میں یہ موضوع بیان کرنا ہے، آج خطبہ اس موضوع پر دینا ہے۔ اب وہی تصور، وہی سوچ، وہ کنسپٹ، وہ خیال، وہ ترتیب میرے دماغ میں ہے، اب آپ کے سامنے میں اس کو الفاظ کی صورت میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ چیز ہوتی ہے، انسان پہلے سوچتا ہے، پہلے اپنے دل میں ایک تصور باندھتا ہے، الفاظ کا سہارا لے کر وہ اپنے من کی بات باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ جو زبان سے اقرار ہے، یہ دراصل جن عقائد اور نظریات نے ہمارے دل میں جگہ بنائی اور ہمارے دل نے ان کی تصدیق کی، یہ اس کا ایک پروف ہے، یہ اس کا ایک ثبوت ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف اپنے انتہائی جامع الفاظ میں اشارہ دیا اور فرمایا لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، کہ بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مسلمان نہ ہو، جب تک اس کی زبان مسلمان نہ ہو۔ علامہ اقبال نے بڑے ہی فکری انداز میں اس موضوع کو یوں بیان کیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اصل یہ بات ہے کہ فقط زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، فقط الفاظ کا دہرا دینا کافی نہیں ہے، یہاں دل کو ماننا پڑتا ہے، یہاں نگاہ کو ثبوت دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کامل مسلمان وہ ہے، کامل صاحب ایمان وہ ہے جو باہر سے بھی مسلمان ہے، جو اندر سے بھی مسلمان ہے، جس کا ظاہر بھی اسلامی ہے، جس کا باطن بھی اسلامی ہے۔ اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب باطن جھک جاتا ہے، جب ضمیر اور دل جھک جاتے ہیں تو پھر الجوارح الظاہرۃ تبع للباطنہ، پھر یہ جو ظاہری کردار ہوتا ہے، پھر یہ جو ظاہری ہمارا عمل ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ظاہری اعضاء ہوتے ہیں، یہ خود بخود باطن کے تابع ہو جاتے ہیں، یہ خود بخود باطن کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اور یوں انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کامل مسلمان ہونے کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ بچپن کی وہ باتیں جو ہم نے بچپن میں یاد تو کر لی تھی، ٹھیک ہے، بچپنے کی وجہ سے اس وقت ان باتوں کا مطلب نہیں آتا تھا، وہ وقت تھا صرف یاد کرنے کا، وہ وقت تھا صرف سبق پکانے اور سنانے کا، وہ وقت تھا صرف عربی عبارت کو حفظ کرنے کا۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد انسان جیسے دیگر معاملات میں گھاٹے نفع کا فرق کرتا ہے، اس کے لیے مضر اور نقصان دہ چیزیں کیا ہیں، اس کے لیے نفع مند چیزیں کیا ہیں، جیسے وہ ان کے درمیان ایک کاٹ چھانٹ کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، اس کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اپنے بچپن کی اسلام کی یاد کی ہوئی باتیں، ایمان کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور اقرار، ان کا ترجمہ سمجھے، ان کا مطلب سمجھے۔ اذان جس کا تعلق سب سے پہلے ہمارے ساتھ قائم ہوا، مسلم گھرانوں میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو، یار کوئی بھی دوسری آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے، سب سے پہلے بھئی اس کے کان میں اذان دی جائے۔ ہمیں اس کا مطلب سمجھنا ہے کہ آخر یہ حکم کیوں ہے کہ ہم پیدا ہوئے، سب آوازیں بعد میں پڑی ہمارے کانوں میں، سب کام دھندے سارے بعد میں شروع ہوئے، لیکن اذان کے کلمات آخر کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کے بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے معبود حقیقی ہونے، آپ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا حق بنتا ہے کہ ان مطالب کو سمجھے، پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات پھر کردار میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو بچپن سے پڑھا تھا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر جیسی بھی ہوگی بظاہر میرے حق میں ہوگی یا بظاہر میرے حق میں نہیں ہوگی، حالات میرا ساتھ دے رہے ہوں گے یا مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن من اللہ تعالی یہ سارے فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ جب وہ یاد کی ہوئی بات تھی بچپن کی، آج جب اس نے حالات کا سامنا کیا اور پھر اسی بات کو اس نے سمجھنے کی کوشش کی، یار یہ تو وہ عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ تو وہ یقین اور عہد ہے، یہ تو وہ ایمان کی بات ہے جو مجھے ہوش میں بھی نہیں تھا اور مجھے گھر والوں نے یاد کرا دیا تھا، کسی نیک مائی خاتون نے یاد کرا دیا تھا، کسی بزرگ امام صاحب نے یہ باتیں مجھے یاد کروا دی تھیں، کسی استاد صاحب نے مدرسے اسکول میں یہ باتیں یاد کروا دی تھی۔ پھر وہ خود سوچے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر میں گلہ شکوہ کرتا ہوں، اگر میں خدا کی ناشکری کرتا ہوں، اگر میں مایوسی کی طرف جاتا ہوں، تو وہ عقیدہ جو میں نے بچپن سے یاد کیا تھا یہ تو سراسر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ ہے اصل تقاضا ایمان کا، اسلام کا، کلمہ پڑھ لینے کا، کہ باقی علم بعد کی باتیں ہیں، مسئلے ہمیں آتے ہیں زیادہ یہ نہیں آتے، یہ بعد کی بات ہے، ہم کتنے لمبے چوڑے کورس کیے بیٹھے ہیں علم کے، یہ سب باتیں بعد کی ہیں، لیکن بھائی وہ باتیں جو بچپن میں کسی چٹائی پر بیٹھ کر یاد کی تھیں، ہر گھر کے اندر یہ ایک ماحول ہے کہ جناب بچے کو یہ چیزیں آنی چاہیے، 6 کلمے آنے چاہیے، ایمان مفصل مجمل آنے چاہیے، ان کو سب سے پہلے وقت دیں، ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، وہ چیز مؤثر ہوگی، اس کی برکات ہمارے جسم کے اوپر، ہماری فکر، ہماری سوچ کے اوپر اپنے اثرات یوں سمجھے وہ ظاہر کرنا وہ چیز شروع کر دے گی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کم سے کم ایمان کی جو بنیادیں ہیں، اگر ان کی عربی گرامر ہمیں یاد بھی ہے تو کم سے کم اس کا مطلب تو آئے، اس کا معنی تو آئے، ایک واضح طور پر پتہ چل جائے گا مسلمان کون ہوتا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ اور آج ہماری جو ایک مجموعی حالت ہے، میں وہ ایک جملہ بولتا رہتا ہوں کہ ہمیں شریعت کا وہ مسئلہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے مسئلوں میں مسئلہ پیدا نہ کرے، ہمیں مسئلہ بھی صرف اور صرف وہی چاہیے جو ہمارے معاملات کے مطابق ہو، جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہمیں اپنی طبیعت سے بغاوت نہ کرنی پڑے، ہمیں اپنے مزاج کے خلاف جناب کوئی نہ کام کرنا پڑے۔ آج ہمیں دین کا صرف وہی موضوع اچھا لگتا ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، جس میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، جس میں ہمیں کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم دین کو اپنے مزاج کے مطابق لینا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا مزاج بھی دین کے سپرد کر دو۔ تم اپنی خواہشوں کے مطابق اسلام کو نہ لو، بلکہ اپنی خواہشیں بھی اسلام کے تابع کر دو۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے تمہاری فطرت کیا ہے، تمہاری فطرت، تمہاری طبیعت کس سوسائٹی میں پروان چڑھی ہے، کیسے وہ ڈھلی ہے، اچھی چیزیں تمہیں کون سی لگتی ہیں، بری چیزیں تمہیں کون سی لگتی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں وہی لگیں جو اسلام میں اچھی ہیں، ہمیں بری چیزیں وہ لگیں جنہیں اسلام برا کلیئر کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حوالے سے بڑا ایک بہترین ہمیں ایک تصور دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے ایک ضابطہ مہیا کیا ہے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک چیز اچھی لگتی ہے، ناپاک چیز دل کو بھلی لگتی ہے، ناپاک چیز کی طرف ذہن مائل زیادہ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ 5ویں سورہ سورہ مائدہ آیت نمبر 100، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ خباثت کی کثرت، بے حیائی کا زیادہ ہونا، اس کا بظاہر خوبصورت ہونا تجھے تعجب میں کیوں نہ ڈال دے، تجھے حیران ہی کیوں نہ کر دے، تیرا ایمان اور تیرا یقین یہ ہونا چاہیے، تیری فکر اور تیری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ لا يستوی الخبیث والطیب، کبھی بھی پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پاک دیکھنے میں سادہ ہوگا، خوش شکل نہیں ہوگا، طبیعت مائل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ چیز پاک ہے، وہ حلال ہے، ہمیں دونوں جہاں میں نفع اسی نے پہنچانا ہے۔
لیکن ایک چیز ناپاک ہے، اساں سرکے چاہتے ہیں حرام ہے چس زیادی ہوتی ہے، ایک چیز حرام ہے لیکن اس میں لطف زیادہ ہے، اس میں مزہ زیادہ ہے، وہ چیز بظاہر ایک اٹریکٹیو ہے، ایک مرغوب ہے، اس کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے اس کی کشش کو نہیں دیکھنا، تم نے اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا، تم نے اس کے زیادہ ہونے کو نہیں دیکھنا کہ اگر یار یہ چیز اچھی نہ ہوتی تو زیادہ کیوں ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی نظر میں وہ ناپاک ہے، لہٰذا ہم نے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ یہ ہے اصل اس سوچ کی تربیت جو اسلام ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان کا مزاج، مسلمان کی فکر، مسلمان کے تخیلات، مسلمان کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی نظر صرف ظاہر کے اوپر نہ پڑے، اس کی نظر باطن کے اوپر پڑے۔ روایت کے اندر ایک جملہ ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بڑا پیارا جملہ ہے، میں کہتا ہوں اس پر جتنا بولا جائے کم ہے۔ خضراء الدمن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو رشتے کے انتخاب کے لیے تعلیم دی کہ تم نے کس طرح کی عورت سے رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، نکاح کرنا چاہتے ہو تو کس چیز کو تمہیں پرکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام نے لفظ بولا خضراء الدمن، فرمایا وہ جو جوہر ہوتا ہے یعنی جو گندا پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر خوش نما جو اگا ہوا سبزہ ہوتا ہے، اس پر بڑی خوبصورت ایک گھاس اگی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی تو آپ نے محسوس کیا ہوگا سیوریج لائن جہاں ہوتی ہیں، جہاں گٹر والا پانی ہوتا ہے، وہاں کچھ پھول بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں جو خود رو ہوتے ہیں، خود بخود جو چیزیں اگ آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ بول کر فرمایا اس سے بچ کر رہنا، یعنی صورت کی بجائے سیرت کو ترجیح دینا۔ بعض اوقات صورت سادہ ہوتی ہے لیکن سیرت پاکیزہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات صورت بڑی حسین ہوتی ہے لیکن سیرت بڑی گندی ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے۔ تو خضراء الدمن یہ الفاظ کس طرح ہماری ایک تربیت کر رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف ظاہر کو دیکھ کر مر مٹ نہیں جاتا کہ حسن ہے تو آنکھیں بند کر کے پیچھے پڑ گیا، نہیں، مسلمان باطن کی طرف جاتا ہے، مسلمان اندر کی طرف جاتا ہے، مسلمان ظاہر کی بجائے باطن کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا وہ ایک تصور، سوچنے کا جو تصور ہے، اس سے ہماری سوچ ٹھیک ہوگی۔ اور یاد رکھیے جب سوچ ٹھیک ہوتی ہے عمل تو خود بخود سوچ کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ بزرگان دین کی زندگی کیوں بھری پڑی ہے حسن عمل سے، حسن اخلاق سے، حسن کردار سے؟ انہوں نے ساری عمر گزار دی مجاہدات میں، لڑنے میں، ریاضت میں، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اسلام کی جو حقیقت ہے، ایمان کی جو حقیقت ہے، وہ باطن کو سنوارنے میں ہے۔ غالباً سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا ایک جملہ ہے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو۔ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، دل سیاہ ہو اس سے بہتر ہے کہ منہ کالا ہو جائے۔ اب منہ چٹا گورا ہو اور بندہ سمجھے یار کیا خوبصورت چہرہ ہے، تو بھائی خوبصورت چہرے انگریزوں کے زیادہ ہیں، بھائی خوبصورت شکلیں، چمڑیوں کا گورا ہونا، ان کو تو بولا ہی گورا جاتا ہے نا، وہ ان کے ہاں زیادہ ہے، لیکن وہاں ایمان نہیں ہے، وہاں دل کالے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کپڑے میلے ہوں لیکن ان کے اندر دل صاف ہو، یہ بہتر ہے اس شخص سے جس کے کپڑے چٹے ہوں، صاف ہوں، لیکن ان کپڑوں کے اندر دل بہت میلا ہو۔ تو کپڑوں کا میلا ہونا لیکن دل کا اجلا ہونا یہ گوارا ہے، یہ گوارا ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ کپڑے صاف ہوں اور دل میلا ہو جائے۔ تو اسلام کی جو ایک سوچ ہے، جو اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا یہ سوچ اپنائے، وہ ظاہر سے کہیں زیادہ باطن کی ہے، وہ باہر سے کہیں زیادہ اندر کی ہے۔ جب ہم اس طرف آتے ہیں تو یوں سمجھیے اندر تو خود بخود، من تو خود بخود صاف ہو ہی جاتا ہے، پھر ظاہر، پھر کردار، پھر عمل بھی اس صفائی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس کردار کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی من بھی صاف ہے، دل بھی صاف ہے، دل کا اچھا آدمی ہے۔ یہ مجھے بتائیں، جب آپ بولتے ہیں کسی کے بارے میں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یار تھوڑا غصہ جلدی کرتا ہے، یا آپ نے جملہ سنا ہوگا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یار تھوڑی کاوڑ بہنکار وہندہ ہے، لیکن یار میں نے آزمایا ہے دل کا صاف آدمی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں
یہ دل کا صاف آدمی ہونے کا جو آپ نے فتویٰ دیا ہے، کیا آپ نے دل کو چیرا ہے؟ کیا آپ نے اس کے سینے سے دل نکال کر دیکھا ہے کہ جناب صاف ہے، یہ گند لگا ہوا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی عمل آپ کے ساتھ، اس کا کوئی نہ کوئی اچھا برتاؤ، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ اندر سے ایسا نہیں ہے یار، یہ دل کا صاف آدمی ہے۔ پتہ چلا ہمارا ظاہری برتاؤ ہمارے دل کے اوپر گواہ بن جاتا ہے، ہمارے دل کے اوپر گواہ بن جاتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے مشورہ لیا کسی مسئلے میں، میں نے ایک آدمی کے بارے میں ذاتی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرے آدمی سے مشورہ لیا، اس نے انگریزی میں جملہ بولا ہی از کلیور مین، میں سمجھ گیا، اس نے کہا یہ بڑا چلاک آدمی ہے، شاید اپنی باتوں سے اس نے آپ کو موہ لیا ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی محض سنی سنائی اور بدگمانی والی بات تو ہونی نہیں چاہیے، ایک الگ موضوع ہے، یہ بحث الگ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا کیوں، اب میں باتوں میں کیوں آ گیا اور وہ باتوں میں کیوں نہ آیا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا برتاؤ ہو چکا ہو جس سے اگلے نے اپنی چلاکی دکھائی ہو۔ اب جب اس سے مشورہ لیا جائے گا وہ بتائے گا کہ یار ذرا بات کے رہنا، بندہ بڑا چلاک ہے۔ پتہ چلا ہمارے جو رویے ہیں آپس میں، ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں، یہ ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کا پروف ہیں، ہمارے باطن کا ثبوت ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، ہماری یہ بنیادی باتیں یاد رکھیے سب سے پہلے من کو صاف کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے ہمارے سینے کو صاف کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے ہو کر ہم نے کبھی اپنی پچھلی بچپن والی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اپنی عادات، اپنے اطوار، اپنے معاملات ہم اس کے مطابق بھی نہیں ڈھال سکتے۔ نیا علم حاصل کرنا تو دور کی بات، چلو بچپن والی باتیں جو یاد کی تھیں بچپن میں انہی کو سمجھ لیں۔